الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کی تدریس ہے۔ ہم اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے کیا شواہد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان کا صحیح علم کیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سنن کیا ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سنن پر گفتگو کی ابتدا کر دی تھی۔ یہ بات محض یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ جس طرح انسان جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کس ذات پر ایمان لایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یعنی وہ ہستی کیا اوصاف رکھتی ہے، سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت کی کیا نوعیت ہے، اس کے حلم کی کیا نوعیت ہے، اس کے عدل کی کیا نوعیت ہے۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اس کو سنت الہی سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر یا خاص اصطلاح ہے۔ ایک تو آپ دین کے ماخذ میں سنت کا لفظ سنتے ہیں، یہ اس سے مختلف معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ، تو قرآن مجید اس کو سنت اللہ کہتا ہے، اللہ کی سنت۔ سنت کے لغوی معنی طریقے ہی کے ہیں۔ تو عربی زبان میں الفاظ ظاہر ہے کہ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ اصطلاح بن جاتا ہے تو عام لوگ پھر اس کو اس اصطلاحی معنی ہی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے جس میں ہماری روزمرہ گفتگوؤں میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے، اس مفہوم میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ، یہ طریقے اس نے طے کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے کیا قانون بنا رکھے ہیں، کیا قاعدے بنا رکھے ہیں۔ اس سے تو آپ واقف ہیں، اور دور حاضر میں لوگ زیادہ واقف ہیں کہ یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ طریقہ کار فرما ہے، جن کو آپ طبعیات کے قوانین کہتے ہیں، حیاتیات کے قوانین کہتے ہیں۔ اس وقت جو جدید سائنس ہے وہ اصل میں انہی قوانین کی دریافت کا علم ہے۔ یعنی کون سا قانون کس طرح کام کر رہا ہے، اس سے کیا نتائج نکل رہے ہیں۔ تو قانون یا ضابطہ جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے، ایک وہ قوانین ہے، اور ایک وہ قوانین ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے جو اس سے پہلے بحث ہو چکی ہے اس کا کچھ خلاصہ کر دیا۔ یہ بات بھی اسی ذیل میں عرض کر دی گئی تھی کہ یہ سنن، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ طریقے، سنن سنت کی جمع۔ آپ نے جب لفظ سنت بولا اور آپ اس کو جمع میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سنن، یہ جو اللہ کے سنن ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے، اور کئی مقامات پر بیان کر دی ہے کہ یہ ناقابل تغیر ہے۔ یعنی یہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح طبعیات میں قوانین ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان قوانین پر ہمارا اعتماد ہے کہ ہم یہاں سے مریخ تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ خیال کر کے اپنے آلات بنا لیتے ہیں کہ ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ سنن یعنی بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے جو اس نے خود بیان فرما دیے ہیں، یہ بھی ناقابل تغیر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کو جب ایک عام طالب علم کی حیثیت سے بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں ان سنن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اس طرح کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے اس طریقے میں، اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے اس قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ تو یہ ناقابل تغیر قوانین ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ہمیں ذات کے بارے میں غور و خوض سے منع کر دیا گیا ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں قرآن مجید نے، یعنی یہ بتایا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اس کو تم اپنے حیطہ ادراک میں نہیں لا سکتے، لہٰذا اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم یہ دین یا فلسفہ دین میں بڑی اہمیت کا حامل علم ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح صفات کا علم ضروری ہے، ان سنن الہیہ کا یا اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا علم بھی ضروری ہے۔ اس کی تفصیل ہو رہی تھی، اس میں اس سے پہلے کہ ہم ان سنن کی طرف جائیں یا ان طریقوں کی طرف جائیں، ان کو میں نے اپنی اس کتاب میں متعین طور پر بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا سنن ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم کچھ مقدمات سمجھیں گے۔ یہ مقدمات استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔ ان مقدمات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں زیر بحث آ چکی تھی، اب تیسری چیز زیر بحث ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، مطلق مشیت یعنی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے یا اللہ جو چاہے چاہتا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بالکل علی الاطلاق بیان ہو جاتا ہے۔ علی الاطلاق کا مطلب ہے کہ بغیر کسی قید شرط کے بیان ہو جاتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ مطلق مشیت کا بیان ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی مطلق مشیت کا بیان ہوا ہے، اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یعنی یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہاں اگر اس کو آپ کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، یعنی بات جس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے وہ یہ سیاق و سباق ہے کہ لوگ متنبہ ہو جائیں، میں اگر کوئی چیز چاہوں گا، میں اگر کچھ کرنے کا فیصلہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کو کوئی روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ دنیا میں مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فلاں معاملے میں فلاں ہستی دخیل ہو جائے گی، فلاں حضرت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ یہ کرنا چاہیں گے تو روک کون سکتا ہے؟ بعض ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے عقائد لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ مذہب کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے تو بڑا عامیانہ سا شعر، لیکن وہ بھی ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ہے تو یہ عامیانہ سا شعر، لیکن یہ کہ یہ ایک نقطہ نظر کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ اس طرح کے تصورات مذہبی گروہوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ہستیوں کے بارے میں، کچھ غیر معمولی شخصیات کے بارے میں، اور بعض موقعوں پر شخصیات سے قطع نظر اپنے توہمات سے بعض بت تراش لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بھی ایسے ہی تصورات قائم کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری مشیت، میرا ارادہ، میرا فیصلہ یہ حتمی ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یا روک نہیں سکتا مجھے اس سے۔ تو یہ بات اس سیاق میں کہی جاتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے
یعنی اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اس کی مشیت کو اس کے سوا کوئی دوسرا روک یا بدل نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے الل ٹپ چاہتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے میں کوئی دوسرا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس میں نہ کسی عدل کا خیال کرتا ہوں، نہ کسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہوں، نہ کسی قانون کی پابندی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے قوانین ہیں، وہ کیسے چاہتے ہیں، کس ضابطے کے مطابق چاہتے ہیں، کس حکمت کے تحت چاہتے ہیں، کس طرح عدل و انصاف کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، وہ تفصیل الگ ہے۔ لیکن جب اس طرح کا جملہ کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی مشیت سرے سے کسی عدل و حکمت کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل اور حکیم ہے۔ یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ جس پروردگار کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، جس ہستی کو تم اس کائنات کا خالق سمجھتے ہو، اس کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ وہ عادل اور حکیم نہیں ہے۔ وہ عادل بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ یعنی وہ جب یہ کہے گا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو وہ دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ وہ کوئی کام خلاف عدل نہیں کرتا، کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا۔ وہ عادل اور حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس نے اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے، اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے جس کے تحت اس نے اس دنیا کے نظم کو چلانا پسند فرمایا ہے۔ یعنی جب 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کائنات کا خالق عادل ہے، اس کائنات کا خالق علیم و حکیم ہے، 10 جگہ یہ بات واضح کر دی ہے، تو اب اگر کسی جگہ بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یا اس کی مطلق مشیت کا کہیں بیان ہے، تو اس کو اس قانون عدل و حکمت ہی کے تحت سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک عاقل انسان جو قرآن مجید کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے قانون عدل و حکمت کے تحت ہی معاملہ کریں گے۔ یعنی ان کا چاہنا عدل اور حکمت سے بالا تر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ دوسری بات بھی انہوں نے ہی فرمائی ہوئی ہے۔ تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ہم ایک موقع پر اپنے کسی مدعا کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہم 10 جگہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس مدعا کو کن حدود میں لینا چاہیے۔ تو یہی طریقہ قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ خیال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اپنی جو سنت اس نے خود جاری کی ہے اور جس قانون عدل کو اس نے خود پسند فرمایا ہے، اپنی مشیت کے زور سے خود ہی اس کو توڑ دے گا۔ یعنی جب دوسرے مقامات پر اس نے واضح کر دیا ہے کہ میں عدل کو پسند کرتا ہوں، عدل ہی میرا محبوب طریقہ ہے، میں کبھی کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا، میری حکمت بے پایاں ہے، تو پھر یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم اس طرح ایک آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کو کوئی دوسرے معنی پہنا دے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن مجید میں یہ بیان آپ کو ملے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ہدایت و ضلالت، ہدایت اور گمراہی، کہ اس ہدایت و ضلالت عربی زبان کا ضلالت ہے، یہ اردو کا نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس سے
قرآن مجید کے علوم و معارف سے ناآشنا آدمی ہی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ معاملہ ہے، یعنی بادشاہوں کی طرح ترنگ میں آ گئے تو یہ کر دیا اور کوئی دوسری کیفیت طاری ہوئی تو وہ کر دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عدل اور حکمت کے ضابطے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس نے عدل و حکمت کا کوئی ضابطہ سرے سے مقرر ہی نہیں کیا، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے، یعنی یہ ہدایت اور گمراہی، ضلالت وہی گمراہی کے معنی میں، کہ یہ ہدایت و ضلالت اس سنت کے مطابق واقع ہوتی ہے جو اس نے ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ جو میرا قانون ہے، جو میری سنت ہے، جو میرا مقرر کردہ طریقہ ہے، میں ہدایت اس کے مطابق دیتا ہوں، کوئی دوسرا میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دلوا سکتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی پوری بات یہ ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا جو گمراہ کرنے کے لیے طریقہ مقرر ہے، جس قاعدے پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، کوئی دوسرا اس سنت کے توڑنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، یعنی اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے۔ ایک تو ہے سنت۔ سنت کا مطلب کیا؟ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ طریقہ ہے، اس طریقے کے لیے جو قاعدے ضابطے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عدل و حکمت کے مطابق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ چوتھی چیز جو زیر بحث ہے مقدمات میں، پھر عرض کر دوں کہ ابھی ہم سنن کا مطالعہ نہیں کر رہے، بلکہ اس سے پہلے جو چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے، جو بنیادی مقدمات سامنے رہنے چاہیے، ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، لیکن ان سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ان افعال کی نسبت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، تو تدبر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو قانون بنا دیا ہوتا ہے، جب کوئی کام اس کے تحت ہوتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی طبعیات کی دنیا میں جیسے اللہ نے قانون بنا دیا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھے گا، یا کوئی چیز اوپر سے گرائی جائے گی تو وہ نیچے کی طرف آئے گی، اوپر نہیں چلی جائے گی، تو یہ جو قانون ہے یہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کسی موقع کے اوپر اس قانون کی نسبت بیان کرنی ہو تو ہم عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیب کو نیچے گراتا ہے۔ یہ قانون کا بیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو یہاں تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، یعنی بات واضح ہی رہتی ہے۔ لیکن بعض ایسے اخلاقی امور ہیں جس میں یہی اسلوب اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بعض افعال اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائے ہیں، لیکن ان سے اصل مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، ان افعال کی نسبت نہیں ہے، یعنی وہ اللہ نے اپنی طرف ہی منسوب کیے ہیں، لیکن یہ نسبت مقصود نہیں ہے، بلکہ ان ضابطوں اور ان قوانین کی نسبت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں۔ یعنی چونکہ کچھ قاعدے، ضابطے اور قوانین بنا دیے گئے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہدایت کا ایک قانون ہے، وہ قانون کے مطابق ہدایت ملے گی۔ جیسے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے قانون کے مطابق، ایسے ہی اگر کوئی شخص اس قانون کی پابندی کرے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو گمراہی میں گرا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا قانون کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ نسبتیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوتی ہیں۔
چونکہ وہ ضابطے اور قاعدے خود اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یعنی وہ ضابطے اور قوانین کسی اور نے نہیں بنا دیے، اللہ تعالیٰ ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یعنی چونکہ ضابطہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق ایک معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ بیان کرتے وقت قرآن مجید میں اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ یعنی دو چیزوں کو بیان کرنے کے یہ طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ ہماری زبان میں بھی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر چیز نیچے کی طرف گرتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور ایک یہ کہ کسی موقع پر کہا جائے کہ یہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے سیب کو نیچے کی طرف گرا دیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس فعل کی نسبت اصل میں قانون کے پہلو سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں۔ یعنی آدمی اچانک قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور وہ کسی موقع کے اوپر اس طرح کی کوئی چیز پڑھتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے، بلکہ ہمارے ہاں علم کلام کے، فلسفے کے باقاعدہ مکاتب فکر ان آیات کے غلط مفہوم پر قائم ہو گئے۔ تو اس لیے ان مقدمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت واقع ہونے والے افعال کو بھی اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یعنی وہ بات تو قانون کے لحاظ سے ہو رہی ہے، جو دنیا میں ضابطہ مقرر ہے، پانی اس کے تحت اپنی سطح ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک اعلیٰ ادبی اسلوب کی حامل کتاب میں یا گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ مثلا فرمایا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ کج ہو گئے، یعنی انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، جب انہوں نے اپنا راستہ خراب کیا تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اس میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جس میں جس وقت انسان ٹیڑھ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ اس بات پر اصرار شروع کر دیتا ہے کہ مجھے غلط راستے پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کی دوسری جگہ تفصیل کر دی ہے، وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب شر ہی کا راستہ اختیار کروں گا، مجھے اب شیطنت ہی میں زندگی بسر کرنی ہے، مجھے توجہ دلائی گئی، میرے ضمیر کی آواز آئی، میرے گرد و پیش سے بہت کچھ کہا گیا، میں نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اصرار کیا اس بات پر، تو ایک وقت تک مہلت ملتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک طبیب کے پاس جا کے بتایا کہ یہ مسائل کچھ پیدا ہونے کے امکانات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فلاں چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، فلاں معاملے میں احتیاط کیجیے گا، حفظان صحت کے یہ قاعدے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیے گا۔ اب یہ قوانین ہیں، ان کے تحت کچھ نتائج نکلنے ہیں، تو بسا اوقات ان نتائج کو بھی اس آدمی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، وہ قانون سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، یعنی بیان میں، کیونکہ قرآن مجید اعلیٰ ادبی اسلوب میں اپنی بات بیان کرتا ہے، سائنسی طریقہ یا اختیار نہیں کرتا، تو اس لیے کئی جگہوں پر آپ اس طرح کا اسلوب دیکھیں گے۔ تو یہاں جو یہ کہا کہ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، معاف کیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو دلوں کے ٹیڑھے ہو جانے کا باعث بنتا ہے، وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ روبہ عمل ہو گیا۔ فلما زاغوا، یہاں بھی دیکھیے کیا ہوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی، تو اب کیا ہوگا، بیچ میں سے ایک پوری داستان حذف کر دی ہے، یعنی ٹیڑھے ہونے کا فیصلہ کر لیا، ضمیر کی آواز آئی، اس کو دبا دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا، کسی نے توجہ دلائی، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کسی صالح انسان نے ٹوکا، اس کے درپے ہو گئے، کوئی شخص سامنے آیا، اس نے کہا ذرا اللہ کی کتاب کو دیکھ لو، اپنے رویے کی اصلاح کر لو، اس کے کچھ نتائج ہوں گے، سن کر نہیں دیا،
یہ رویہ جب آہستہ آہستہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا جائے، تو دنیا میں ہوتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتے ہیں یا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں، یعنی اب ٹیڑھ ہی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے، چنانچہ وہ اسی میں جیتا اور اسی میں مرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فعل جو قانون کے مطابق ہوا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید میں وہ اصول بھی بیان کر دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کرتے کہ عام جو قوانین ہیں ان کی طرف تدبر کے لیے اشارہ کرتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں کے اوپر جہاں یہ بات بیان ہوتی ہے وہاں وہ قاعدہ کیا ہے جس کے تحت ہو رہا ہے اس کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ آدمی چیزوں کو محض اچک لینے کا طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تدبر کا طریقہ اختیار کرے، یعنی اللہ کی کتاب کو اس کے اندر اتر کر پڑھنا سیکھے۔ تو ایک مثال وہ تھی کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ کج ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کج کر دیے۔ دوسری مثال یا فرمایا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیتے ہیں، یہ ہم الٹ دیتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اس کے تحت الٹ دی جاتی، وہ قانون اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عموماً قرآن مجید وہ اصول بھی بیان کر دیتا ہے جس کے تحت وہ فعل واقع ہوتا ہے۔ مثلاً اس طرح کی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، یعنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو اس کے فوراً بعد اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی پیچھے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن فوراً بعد استدراک ہوگا اور توجہ دلائی جائے گی کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ کوئی الٹپ چیز ہو رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمانی پر اصرار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع پر یہ بات فوراً یا اس کے ساتھ ہی واضح کر دی جاتی ہے۔ ان اشارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاری یعنی قرآن کو پڑھنے والا اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی یہ جو کسی موقع کے اوپر استدراک ہوتا ہے یا ایک اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے یا ایک توضیح سی ہو جاتی ہے، تو اگرچہ قانون 10 جگہ بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل جائے، اس کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ضابطہ ہے گمراہی کا وہ روبہ عمل ہو گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر قاری اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے اور ظاہر الفاظ سے کسی مغالطے میں نہ پڑے، تو یہ ان موقعوں کے اوپر لحاظ رکھنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی فعل کی نسبت اپنی طرف کر دی، یعنی میں نے گمراہ کیا ہے، میں نے دل الٹ دیا ہے، میں اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو گیا ہوں، یا اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کے پورے نظم کو نہیں سمجھتے یا اللہ تعالیٰ کے اسالیب بیان سے اعتنا نہیں برتتے، وہ اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ توجہ دلانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی سنن کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی کسی سنت کو، اپنے کسی طریقے کو، اپنے کسی قانون کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور پھر متنبع بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 5ویں چیز جو ان مقدمات میں زیر بحث ہے اور ملحوظ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم، ازلی یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اس کو دوسری جگہ قرآن مجید میں واضح کر دیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی یہ جو زمان اور مکان کی محدودیتیں ہیں یہ ہمارے تصورات کی چیزیں ہیں، چونکہ ہم نہ تو مکان سے باہر کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں، جیسے ہی ہم شے بولتے ہیں
تو فوراً اسپیس کا تصور آتا ہے، مکان کا تصور آتا ہے، اور جیسے ہی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی زمان کا تصور آ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے تو ہر چیز کی کوئی ابتدا ہوگی، ہر چیز کی کوئی انتہا ہوگی۔ نہ ہم کسی ایسی چیز سے واقف ہیں جو ہمیشہ سے ہو، نہ کسی ایسی چیز سے واقف ہیں جو ہمیشہ رہے، اور نہ ہم وقت کے لحاظ سے اس سے آگے بڑھ کر کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری محدودیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ وہ ازلی بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی آگے یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے پہلے بھی کچھ تھا یا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا، هو الاول والآخر۔ یہ خیال نہ کرنا کہ مکان کے لحاظ سے کوئی چیز اس کے اوپر ہے اور کوئی اس سے نیچے ہے، هو الظاہر والباطن، یعنی وہ ان محدودیتوں سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، ان میں یہ ہے کہ وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ بکل شیء علما، یعنی وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے نکل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی نفی نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایک بڑا مغالطہ ہے جو فلسفے کو بھی لاحق ہوا، اور اس وقت بھی لوگ اطمینان سے اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ٹھہرا دی ہے کہ یہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنے اختیار اور ارادے کو استعمال کریں گے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں نا اس بات کو، تو ہم گویا ان کے علم کے پابند ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اندر بیٹھ کر فیصلہ سنانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے علم کو اپنے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر مؤثر نہیں ہونے دیتا، یعنی جو طریقہ، جو سنت میں نے قائم کر دی ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن وہ میری ٹھہرائی ہوئی سنت ہے، میرا قائم کردہ طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ طریقہ یہ ہے کہ اس میں تمہارے ارادے اور اختیار کو کام کرنا ہے تو میں ہاتھ نہیں پکڑوں گا، یا میرا علم اس پر مؤثر نہیں ہوگا۔ تو اس کو بھی قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی اور محیط کل علم اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سنتوں میں سے کسی سنت کی نفی نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کے متعلق ازل سے یہ جانتا ہے، ازل سے، ہمیشہ سے جانتا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرے گا یا ضلالت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ کیا کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کے اچانک علم میں آئے کہ پیدا تو میں نے کیا تھا، کچھ اور کر بیٹھی ہے۔ تو جو بھی کرے گا، یعنی اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان میں فرشتوں سے ہم واقف ہیں، جنات سے واقف ہیں، انسانوں کو تو ہم جانتے ہی ہیں اس لیے کہ ہم خود انسان ہیں۔ تو ان تمام مخلوقات میں سے ہدایت، ضلالت، گمراہی، جو کچھ بھی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتے ہیں پہلے سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ ہدایت یا ضلالت کو اسی سنت اللہ کے مطابق اختیار کرے گا جو ہدایت و ضلالت کے لیے اس نے مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی وہ یہ پوری بات جانتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے وہ جانتے ہیں تو لوگ آدھی بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں کیا کرے گا، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے مقرر کیا ہے کسی چیز کو اختیار کرنے کا، یہ اسی کے مطابق اختیار کرے گا۔ یعنی جانتے بوجھتے اگر اس نے باطل کو اختیار کرنا تو جانتے بوجھتے کرے گا، اور اگر اس نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اختیار کرنا ہے تو غلط فہمی میں پڑے گا۔ تو یہ پوری بات جانتے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس وقت اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہو رہا ہو کہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے،
وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس میں یہ بات شامل سمجھنی چاہیے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق یہ ہدایت اختیار کرے گا، میرا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق یہ گمراہی اختیار کرے گا، اور وہ طریقہ کیا ہے وہ دوسری جگہ واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوری بات جانتے ہیں، وہ صرف نتیجہ ہی نہیں جانتے۔ یہ مقدمات ہیں جن کی طرف استاذ امام نے اپنی تفسیر میں تفصیل کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ دو باتیں مزید واضح رہنی چاہیے، یعنی یہ تو بنیادی مقدمات ہیں، ان کے ساتھ دو باتیں مزید واضح رہنی چاہیے۔ اول یہ کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علت العلل ہے، علت العلل فرسٹ کاز، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدا کی ہے، تو اب اللہ نے ابتدا کر دی، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا روبہ عمل ہونا یہ قرنوں کے بعد ہوا ہو، ہزار مراحل کے بعد ہوا ہو، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اس کی۔ اول یہ کہ خدا کی طرف بعض چیزوں کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ وہی علت العلل ہے، اور کوئی چیز اس کے اذن، اس کی اجازت، اذن کا مطلب ہے اجازت، اور اس کی مشیت یعنی اس کی مرضی کے بغیر ظہور میں نہیں آ سکتی۔ تو ہم چونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس وجہ سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ اجازت دے گا۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی بھی ہے، یعنی اس نے کسی چیز کو کام کرنے کا موقع دے دیا ہے تو یہ اس کا اذن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام اس کے منشا، اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہو رہا ہو، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہماری طرف اس لحاظ سے کہ ہم بعض اوقات ان میں سے کسی چیز کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میں کرتا ہوں، دوسری جگہ یہ کہیں گے یہ بندہ کرتا ہے۔ تو میں کرتا ہوں کس لحاظ سے ہے؟ اس لیے کہ میں نے اذن نہ دیا ہوتا تو تم جسارت کیسے کر سکتے تھے یہ کرنے کی، اور بندہ کرتا ہے اس لحاظ سے کہ فعل تو اصل میں بندے ہی سے صادر ہوا۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی مغالطے کا باعث کرتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے، اب یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ سورہ نساء میں ہے، 78-79 آیت ہے، اور سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اس کا صرف اس وقت ترجمہ سن لیجئے، اس پر تفصیلی بحث ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے، زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ گیا، وہ زیر بحث ہے۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ اصول بیان کر دیا، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے کہا ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے بعد الگ کر کے بتایا حقیقت یہ ہے کہ تمہیں جو بلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے
کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس کے لیے اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ پر ایک اعتراض کیا گیا ہے، اس کے جواب میں ایک قانون کی وضاحت کی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔